ہمارا دین پاکیزہ دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا طہور شطر الایمان، صفائی نفس ایمان. اپنے جانور گلیوں میں باندھے، پھر پوری گلی کے اندر بدبو پھیلے، جو گھر کے وہاں رہنے والے ہیں ان کے گھروں میں بدبو جائے. ہم گلیوں میں، راستوں میں، چوکوں میں کھڑے ہو کے جانور کاٹیں کہ جی جانور کاٹ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، لوگوں کے لیے چلنے میں تکلیف ہے. کہ نبی فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ نے اس پوری زمین کو جانماز بنا دیا. ہم اس پوری سرزمین کے اوپر کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے کچھ جگہوں کے. ان میں سے ایک جگہ وہ ہے لوگوں کے راستے میں نماز پڑھو. کہ راستہ بند ہو جائے گا، چلنے والے کو تکلیف ہوگی، گزرنے والے کو پریشانی ہوگی. تو سوچیے اگر ہمارے قربانی کے جانور، ان کا بول و براز اس راستے میں پڑا اور چلنے والے کو تکلیف ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ، میں بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ اپنے گھر کے باہری جانور کاٹا جائے. آپ کی قربانی اصل تو آپ کے دل کی قربانی، آپ ہی کسی ادارے میں بھی بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں محلے میں جگہ نہیں ہے اور آپ کے جانور کاٹنے کی وجہ سے محلے میں گندگی ہوگی، لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو اللہ بہتر جانتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو زیادہ اجر و ثواب جب ملے گا جب آپ کسی ایسی جگہ جا کے قربانی کر لیں گے جہاں لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی، بنسبت اس کے کہ آپ اپنے گھر محلے میں کھڑے ہو کے کریں اور لوگوں کو تکلیف ہو. ہم 20,000 40,000 50,000 لاکھ روپے کا جانور لانے کو تیار ہیں، لیکن محلے والے 1,000 روپے جمع کر کے ہر گھر سے محلے کو صاف کرانے کو تیار نہیں ہے. جب راستے میں نماز پڑھنا منع ہے تو آپ سوچیے کہ راستے میں قربانی کرنا اور لوگوں کو تکلیف دینا کتنا منع ہوگا.